ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ چڑھاووں کی آمدن کھاتا تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنے اونٹ حق مہر دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مہر دیا۔ اس شخص کا نام بتائیں جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔ سوال ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے، فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے، حیا۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال ہے، بہن سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت سن کر کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، خلفائے راشدین۔ سوال ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ جنت کس صحابی کے دیدار کے منتظر ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کا شوق رکھتی ہے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے، ابو سفیان۔ سوال ہے، حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب ہے، احرام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ دو سال 3 ماہ 9 دن۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے، 60.5 سال یا 1 سال۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟
جواب ہے بنی یہودا سے۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب ہے 35 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے؟ جواب ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور 2 رنگین چادریں اوڑھے ہوں گے۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت مریم بی بی کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے پوتے اوج نے۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں 4تھے آسمان پر ہوئی تھی۔ خلافت راشدہ کا سنہری دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ تیس برس تک۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین کا نام بتائیں۔ سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے کم عرصہ رفاقت پانے والی بھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ماہ تک رفیق حیات رہیں۔ سوال ہے شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے قطب الدین احمد۔ سوال ہے صوم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے روزہ۔ عجم کے معنی کیا ہیں؟ عجم کے معنی گونگے ہیں۔ عورتوں سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے غزوہ بدر میں کس صحابی نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال ہے قرآن مجید میں کتنی صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں: سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ سوال ہے قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کن صورتوں سے تھی؟ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق۔ سوال ہے کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب ہے جنگ جسر۔ سوال ہے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر لینا ٹھیک ہے؟ جواب ہے یہ غیر مناسب ہے۔ مشروع یہ ہے کہ مسجد میں جہاں صف ختم ہو وہاں بیٹھ جائے۔ مدنی صورتیں خاص طور پر کیا بیان کرتی ہیں؟ معاشرتی اور مذہبی قوانین۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ انصار، مہاجرین اور یہود کے درمیان۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وفات سے قبل کون سے صحابی جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے شبنم کے قطرے۔ سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے آب زمزم کے پاس 2 عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔
سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال ہے اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف۔ بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ تیس صحیفے۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ سوال ہے تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا جنات کا سب سے خطرناک کام ہے۔ سوال ہے جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ سوال ہے حبشی حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے حامی حبشی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ کھال۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون سا شخص تھا جس کی اولاد مکہ میں آ کر آباد ہوئی؟ جواب ہے اس کا نام عدنان تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟
ایک بھی نہیں، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا رشتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 10 سال تک۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس دھات کی پہننا پسند فرمائی؟ جواب ہے چاندی کی۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟ جواب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قریب کی چیز۔ سات گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ عالم برزخ میں برزخ کا کیا مطلب ہے؟ برزخ کا مطلب ہے وقفہ۔ سوال ہے عربی زبان میں خاتم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے مہر لگانا اور بند کرنا۔ غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا، کس صورت میں اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ سوال ہے فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے معافی کا اعلان کیا تھا۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔
سوال ہے قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ کون سی قوم تھی؟ جواب ہے قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ قوم عاد تھی۔ کس بادشاہ نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی؟ خسرو پرویز۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا۔ کن تین گھروں میں اللہ پاک کا قہر نازل ہوتا ہے؟ تین گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کو تین گھر سخت ناپسند ہیں۔ وہ گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسے سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہو، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھا کرتے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کیا حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں قضا کرے گی؟ جواب ہے جی نہیں، حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں ادا نہیں کرے گی۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب ہے یمامہ میں۔ نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال ہے وعدہ پورا کرنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے وہ کون جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے عمیر بن وہب۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 مرتبہ ہی نماز ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ کون سے 2 شیاطین جنت میں جائیں گے؟ ایک مسلمان جن جس کا نام ابیز ہے وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا ابلیس کا پڑپوتا جس کا نام حامہ ہے، دونوں جنت میں جائیں گے۔
گھر میں اچانک کبوتر کا آنا کون سی خوشخبری ملنے کی نشانی ہے؟ اچھا دوست ملنے کی، واللہ عالم۔ رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے کہ وہ تم کو جلا دیتی ہے۔ سوال ہے، نصف ایران ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اصفہان کو۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ سوال ہے، اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کس جانور کو بھیجے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی مخلوقات میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو، واللہ عالم۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے الوکیل کا مطلب کارڈ ساز ہے۔ سوال ہے، بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی ہوئی؟ جواب ہے دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال ہے، پہلا حج کس کی امامت میں ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں۔ سوال ہے، تابوت سکینہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ جواب ہے شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ سوال ہے، توریت میں حضرت شمعون علیہ السلام پر کیا بہتان شامل کیا گیا ہے؟ جواب ہے توریت میں آپ علیہ السلام پر ایک فحاشہ عورت کے ساتھ عشق اور بد فعلی کا بہتان شامل کیا گیا ہے۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کا بھی غریب نہیں ہوتا؟
नाखून। जन्नत में खाना कैसे हजम होगा? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोग जन्नत की नेमतें खाएंगे पिएंगे मगर ना थूकेंगे, ना ही पेशाब करेंगे, ना पखाना, ना ही नाक सूंघेंगे। बस एक डकार होगा और पसीना होगा जिससे खाया पिया हजम हो जाएगा। पसीने की खुशबू कस्तूरी की मानंद होगी। सवाल है, जंगे बदर में कितने काफिर कत्ल हुए? जवाब है, जंगे बदर में 70 काफिर कत्ल हुए। हदीस में बुखार को बुरा कहने से क्यों मना फरमाया गया है? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखार को बुरा ना कहो इसलिए कि ये तो गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे आग लोहे के मैल को दूर कर देती है। सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में अपने पास उठा लिया था? जवाब है 82 साल की उम्र में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब शजरे ममनुआ का फल खाया तो अपने आप को किस हालत में पाया? बरहंगी की हालत में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, उसका नाम बताएं। आहसाम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने की जिम्मेदारी किस खारजी ने ली थी? अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी? लवातत की यानी हम जिन्स परस्ती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात कुरान पाक में कहां दी गई है? सूरह कहफ में। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी जगह आया है? जवाब है, कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 107 मरतबा आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे कितने अरसा जुदा रहे? 40 साल तक। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक किस गजवा में शहीद हो गए थे? जवाब है, जंगे ओहद में। सवाल है, हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां गुजारा? जवाब है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में। दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसने फिल्म साजी नहीं की? भूटान। दुनिया में सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज की गई? दुनिया में इबादतों में सबसे पहले नमाज फर्ज की गई।
सकीफा बनी सादा में कौन से अंसारी सहाबी ने सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत की? बशीर बिन साद ने। सवाल है, शुरू में कितनी नमाजें फर्ज थी? जवाब है 2। सवाल है, तालूत को किस मकाम पर बादशाह चुना गया था? जवाब है खलजान के मकाम पर। सवाल है, अरब का कौन सा इलाका समंदरी मोतियों के लिए मशहूर है? जवाब है बहरीन। सवाल है, औरतों के सही के बाद कितने सर के बाल कतरवाने चाहिए? जवाब है कम से कम चौथाई सर के बाल। गज़वा बदर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कितने काफिर कत्ल हुए? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों 36 काफिर कत्ल हुए। कुरान पाक में वाक़या शकुल कमर किस पारे में दिया गया है? 27वें पारे में। सवाल है, कौम समूद की तबाही के बाद जो लोग बच गए वो कहां आबाद हुए? जवाब है फलस्तीन में। गज़वा बदर में कितने काफिर मारे गए? गज़वा बदर में 70 काफिर मारे गए। सवाल है, किस खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या मेराज ना बयान करने का मशवरा दिया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन हजरत उम्मे हानी बिनते अबू तालिब ने। किस सहाबी ने गज़वा अहज़ाब में रात शदीद सर्दी के आलम में कुफ़ार की जासूसी करके जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल कर ली? गज़वा अहज़ाब में रात शदीद सर्दी के आलम में कुफ़ार की जासूसी करके हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल कर ली। काबा को कयामत के करीब कौन गिराएगा? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, काबा को छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खराब करेगा। काबा का वजूद तमाम दुनिया के लिए कयाम और बका का बाइस है। दुनिया का वजूद उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक काबा और इसका एहतराम करने वाली मखलूक मौजूद है। जब अल्लाह को मंजूर होगा कि ये कारखाना आलम खत्म कर दिया जाए तो इस वक्त बैतुल्लाह को उठा लिया जाएगा। किन की शहादत के बाद दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया? हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया। कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी खत्म नहीं होती? जिस नमाज में सजदा सहू वाजिब हो। सवाल है, मिट्टी के तेल को किस जगह जलाना हराम है?
जवाब है मस्जिद में। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी किस बरे आजम में वाक़ है? एशिया में। सवाल है, मैं नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने नमाज तोड़कर दरवाजा खोला, अब मेरा क्या कफारा होगा? जवाब है, बिला किसी शदीद ज़रूरत के नमाज को तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आपने किसी दस्तक देने की वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए नमाज तोड़ दी, तो अगर कोई शदीद ज़रूरत नहीं थी तो ऐसा करने की वजह से आप गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं और आप पर इस गुनाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करना लाजिम है। अलबत्ता अलग से कोई कफ़ारा लाजिम नहीं है। सवाल है, वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब है 18। सवाल है, वो सहाबी जिनको एक साथ दफन किया गया। जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ दफन किया गया। सवाल है, वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? जवाब है मुर्गा। यसरब किस शहर का पुराना नाम है? मदीना मुनव्वरा का।